اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سب میں بیٹھ جائیں. حضرت بھی آ چکے ہیں, لیٹ نہ کریں, ٹائم بھی ہو چکا ہے, اس لیے گزارش ہے کہ جلد سے جلد آ کر سب میں بیٹھ جائیں. وبرکاتہ. معزز سامعین, حسب معمول عیدین کی نماز پڑھنے اور پڑھانے سے پہلے عید کی نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے, اس لیے کہ سال میں 2 مرتبہ ادا کی جانے والی ایک خاص اور الگ طریقے کی نماز ہوتی ہے, تاکہ ادا کرنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن ایک طرف یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات بھی ہوتی ہے, سال میں 2 مرتبہ کا تو حساب لگاتے ہیں, 25 اور 30 سال میں کتنی مرتبہ ہم نے نماز پڑھی اس کا حساب نہیں لگاتے. اگر وہ حساب لگا لیں تو پھر طریقہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں. 25 سال سے اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو 50 مرتبہ الحمدللہ عید کی نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اتنا پکا طریقہ یاد ہو جائے گا, مجمع میں سے کسی کی بھی طرف اگر اشارہ کر دیں بآسانی وہ نماز پڑھا سکتا ہے. لیکن ہمارا حال عیدین کا تو اپنی جگہ پر, روزانہ ادا کی جانے والی نمازیں آج تک ہماری سدھری نہیں ہیں. گزارش کرتا ہوں نمازوں کو سنوارو, سدھارو. کبھی نماز کا عنوان ہو تو حضرات علماء آول حلی کے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. مجھے بھی کبھی آپ کی خدمت میں آنے کا موقع مل جائے تو عرض کروں گا. ابھی مولانا نے فرمایا کہ مولانا ہماری دعوت کو قبول کرتے ہیں اور آتے ہیں, شکریہ. تو میں بھی آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی ایسے موقع پر یاد فرماتے ہیں. 2 طرفہ اگر ملاقات ہو, 2 طرفہ اگر محبت ہو تو ملاقات کے موقع مل جاتے ہیں. اور یہ جملہ بزرگوں سے زیادہ نوجوانوں کو سمجھ میں آئے گا. ادھر ہمارے سے بھی محبت, ادھر آپ سے بھی محبت. اللہ تعالیٰ ملاقات کے موقع عطا فرماتا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ملاقات کو قبول فرمائے, محبتوں کو بھی قبول فرمائے. طریقہ بتانے سے پہلے اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں. عید الفطر میں
نیند رہتی ہے، جلدی نماز ختم ہونے کا انتظار ہوتا ہے، رات بھر جگ کر ہی بھئی حضرت چھوڑ ڈالے تو بس یہ ذہن میں ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں نیند ہو یا نہ ہو، لیکن جلدی عیدگاہ سے چھٹنے کا خیال اس لیے ہوتا ہے تاکہ جا کر ذبح کرنا۔ ذبح تو ضرور کرنا ہے، جانور قربانی ضرور دینا ہے، ایک عبادت کو ادا کرنے کے لیے دوسری عبادت کو نقصان میں نہ ڈالو۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے منڈیا تو بھی ہلاؤ بھائی، آ رہی ہے؟ ایک عبادت کو مکمل ادا کرنے کے لیے دوسری عبادت کو ناقص نہ بناؤ۔ قربانی بھی واجب، عید کی نماز بھی واجب۔ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا سنت، تو پھر عید کا خطبہ سننا سنت۔ قربانی ہماری قبول ہونا ضرورت، تو عیدگاہ میں ہماری دعا کا قبول ہونا بھی ہماری ضرورت۔ لیکن ہمارا ایک مزاج بن چکا ہے، 6:30 بجے عید کی نماز پڑھنا اچھی بات ہے، سنت ہے، اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، لیکن سنت سمجھ کر 6:30 بجے نماز نہیں پڑھتے۔ کیا مولانا؟ چلو بھی نبی کی سنت ہے 6:30 بجے نماز پڑھیں گے، اول وقت میں نماز عید ادا کرنا سنتوں میں سے ہے، یہ نیت سے کوئی نماز نہیں پڑھتا، جلدی جا کو نماز پڑھ لے کو آ کو لڑکا ڈلیں گے رے، یہ نیت ہماری نماز کو غارت کرتا ہے۔ اللہ والوں کے واقعات سنو، انشاءاللہ تعالی سنتوں سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے اکابر سنت کے ادا کرتے وقت ثواب پر بھی نظر نہیں رہتی تھی، صاف صاف سنت پر نظر رہتی تھی، تاکہ ہمارے عمل سے ہمارا نبی خوش ہو جائے۔ اور راول علی کے مسلمانوں، یہ بات لکھ کر لے کر چلے جاؤ، ہمارے پاس ثواب رہے یا نہ رہے، ہم محتاج ہیں ہمارے نبی کی سفارش کے۔ اس لیے سکون سے نماز پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت علی سے کسی نے فرمایا، عرض کیا، علی سکون نیچ نہیں ملتا، تمہیں بولے نماز پڑھے تو سکون ملتا، بول کر سکون نیچ نہیں ملتا۔ حضرت علی بولے، نماز پڑھ کو سکون نہیں ملیا تو سکون سے نماز پڑھ، نماز پڑھ کو سکون نہیں ملیا تو سکون سے نماز پڑھ، پوری توجہ نماز میں ہونا۔ کیا ایک آدھا گھنٹہ لیٹ ہوگا؟ ارے اتنا بھی ہوگا، میں عصر تک کھڑا تو تمہیں رہیں گے، اکیلے رہوں گا، ظہر تک کھڑا تو رہیں گے نہیں۔ آپ کی ضروریات کا بھی مجھے لحاظ ہے، عیدگاہ کو لحاظ ہے، ذمہ داروں کو لحاظ ہے، منتظمین کو لحاظ ہے۔ اتنی جلد بازی مت کرو۔ پھر میں وہ جملہ دہراتا ہوں کہ ایک عمل کے ادا کرنے کے لیے دوسرے عمل کو غارت مت کرو۔ بولو انشاءاللہ، بولو۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ یہ آیا نہیں آیا؟ اطمینان سے نماز پڑھو، پوری توجہ سے نماز پڑھو، پورے سکون سے نماز پڑھو۔ نماز کے بعد بیٹھو، عربی خطبہ سنت مؤکدہ، واجب کے قریب 1% کا فرق، اتنا
सुन्नत मुअक्कदा और वाजिब में 1 नंबर का फ़र्क उताच छोड़ कर मत जाओ। दुआ नमाज का मग़ज़, दुआ रोज़े का मग़ज़, दुआ ज़कात का मग़ज़, दुआ हज का मग़ज़, दुआ क़ुरबानी का मग़ज़, दुआ हमारे इबादात और क़बूलियत ख़िदमात का मग़ज़। दुआ भी करके जाओ। जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब सुनिए, तरकीब तो याद होगी आपको, जल्दी जल्दी अर्ज़ करता हूँ। सफ़ों को सीधे रखें। नाबालिग बच्चे अगर बीच में हैं तो थोड़ी दूर भी कर सकते हैं, और इतनी दूर भी नहीं करना कि पूरी तवज्जो अल्लाह से हटकर बच्चों की तरफ चले जाए। और बीच में अगर नाबालिग बच्चे आ जाते हैं तो उतना कोई बड़ा फ़र्क नमाज में पैदा नहीं होता। इस बात को जहन में रखें। इन्हें तो बच्चे को बुला लगाता नहीं, दूसरा कौन भी बच्चे को ईद की पीछे 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 क्या की नहीं, इमाम अबू हनीफा का पोतरा चल रहा नहीं चल रहा मौलाना। बच्चों को लाया करो, ईदेन को लाया करो बच्चों को। सो ले कोई हजरत, छोड़ा तो तुम्हें भी सो जाते। हमारे बचपन में जो बुजुर्गान बैठे हुए हैं उनको पूछ कर देखिए, क्या शौक से ईद की नमाज को हमारे माँ बाप हमने लेकर जाते थे जब वाजिब नहीं थी हमारे ऊपर नमाज। शादियाँ को छोड़ कर जाते हैं, फंक्शना को छोड़ कर जाते, फिर ईदेन को क्यों बच्चों को नहीं लाते? जिम्मेदारों से गुजारिश करो कि बच्चों की हिफाजत का कोई निज़ाम बना दे, तो ये करने के लिए तैयार है। फिर बच्चों को ईदगाह का तारुफ कैसे होगा? हम कब तक बच्चों को लाएंगे? जब हम चले जाएंगे तो उनको आना ही तो पड़ेगा। अगर ईदगाह का माहौल उनको पसंद न आए तो फिर वो ईदगाह को आएंगे ही नहीं। ईदेन भी मस्जिदों में पढ़ लेंगे तो फिर ईदगाहों का मज़ा उनको क्या मिलेगा? बच्चों को लेकर आओ। हाँ, बच्चों को ज़रा दूर करो, वो अलग बात है, लेकिन अगर सफ़ों में खड़ जाते हैं तो कोई बड़ा फ़र्क किसी भी इमाम के नज़दीक नहीं आता। मैं हाथ में किताब रखकर बात कर रहा हूँ, मोबाइल नहीं। पहली सफ़ में जहाँ तक हो सके एहतियात करो। उसके बाद नियत करो जैसे आपको नियत करना आता है, सादे सीधे तरीक़े से, ज़ुबान से या इरादे से या नियत से। सोच भी लेते हैं तो नियत अदा। मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ 2 रकात ईद की, ये सोच कर भी खड़ जाते हैं तो नियत ये भी। उसके बाद जब इमाम साहब तकबीर कहेंगे, दोनों हाथ कानों तक अल्लाह अकबर बोलकर उठाए। अच्छा हथेलियाँ क़िबले की तरफ रखना, ऐसा रखना, एक एक अमल ऐसा। सत्तुर औरत अच्छा तक उठा, हमें यहाँ तक उठाना। अच्छा, कान की लोलकी को लगाना, नीचे देखना, हाथ बांधना पहली तकबीर पर, सना पढ़ना। आता नहीं आता? अल्हम्दुलिल्लाह, डरो न को पूछता नहीं। उसके बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे, अल्लाहु अकबर, दोनों हाथ। फिर वैसे ही पहली तकबीर की ही तरह हाथ उठाना, छोड़ देना। कितने तकबीर हुए? 2। तीसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे, अल्लाहु अकबर। फिर ऐसे ही पहली तकबीर दूसरी तकबीर की तरह हाथ उठाना, छोड़ डालना। चौथी तकबीर जब इमाम कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लेना। जो तकबीर शॉर्ट होगी हाथ बांधना, जो तकबीर लॉन्ग होगी हाथ छोड़ना। ये नमाज में इशारा। समझ जाते हैं? बाजू वाले को पलट को देखो ना, को क्या कराऊँ।
اب قرات ہوگی سورہ فاتحہ، اللہ اکبر ام الکتاب، پورا قرآن کا مغز سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ آمین بولو سورہ فاتحہ کے اخیر میں، آہستہ بولو عند الاحناف۔ دوسرے مسلک کے بھی اگر بیٹھے ہیں تو کوئی فرق نہیں، وہ اپنے مسلک پر عمل کریں، ہم اپنے مسلک پر عمل کریں، لیکن آمین ضرور بولو۔ سورہ فاتحہ پر آمین بولنے کا بھی حکم ہے، نہ بولنے والوں سے فرشتے ناراض ہوتے ہیں، حدیث میں۔ فرشتے نماز نہیں پڑھتے یا پڑھتے، لیکن سورہ فاتحہ کے اختتام پر فرشتے ضرور آمین بولتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے نماز مکمل نہیں ہوتی، اس سے پہلے اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک قرات چلے گی ضم سورہ، اس کے بعد رکوع، تسبیحات پڑھو، سجدے، تسبیحات پڑھو، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے، ایک رکعت ختم، اب دوسری رکعت میں پہلے قرات، فرق ڈیفرنس، پہلی رکعت میں تکبیرات پہلے قرات بعد میں، دوسری رکعت میں قرات پہلے تکبیرات بعد میں، اتنا فرق یاد رکھو، سوچے تو سب معلوم۔ دوسری رکعت میں قرات پہلے ہوگی، اس کے بعد تکبیرات شروع ہوں گے، اللہ اکبر، کیا کرنا؟ رکوع کو جانا کہ ہاتھ اٹھانا؟ ماشاءاللہ آتا نا، بول کو کیا فائدہ۔ دوسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، چھوڑ دینا ہم۔ تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دینا۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر، کیا کرنا؟ رکوع جانا۔ بقیہ پوری نماز جیسے بار بار پڑھتے ہیں ویسے نماز۔ اس کے بعد عربی خطبہ ہوگا، تکبیرات ہوں گے، تھوڑا بہت بیان ہوگا، دعا ہوگی، منجے مسافہ بھی کرو، نہ کو بکرے کا خیال کرو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ شروع کریں گے نماز۔ میں 5-10 منٹ لمبا اس لیے کھینچا، آنے والوں کو موقع مل جائے، سب صفوں کی درست فرما لیں۔ اوپر چڑھ کر دیکھ لیں، ممبر صفحے دے رہا۔ بھائی جن کے صف درست ہو گئے ہیں تھوڑا ہاتھ سے اشارہ کر دیں۔ جی الحمدللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان من برأ الناس وعمهم بالإحسان وخص المسلمين منهم بنعمة الآخرة ودخول الجنان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان من بعث إليهم رسولا من أنفسهم يهديهم إلى مقامات العرفان وعلمهم على لسان الشرائع والحكم والقرآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان من فضله وأمته ودينه على سائر الأمم والأديان ووزع عنهم الإصر والأغلال وطهرهم عن الرجس الأوثان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة من الجنان. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله
أفضل من بعث بالحجة والفرقان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما استدار الزمان وتعاقب الملوان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله وأحذركم معصية الله وأذكركم ما كان فيه أنبياء الله. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شان رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى سائر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أذل الشرك والمشركين والمبتدعة واليهود والنصارى والمنافقين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجيراننا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأقوى وأكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورضوان من الله أكبر وقال عز وجل
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله مولانا العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معزز سامعین، پورے خلوص کے ساتھ ایک مرتبہ عید کی زینت، خوبصورتی، حسن، میرے نبی نے فرمایا تکبیر ہے، تمام بآواز بلند میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ تکبیر پڑھ لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. مزہ ملا؟ اور ایک مرتبہ پڑھیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ 3، 5، 7 کسی بھی تسبیح کو پڑھنا، عمل کو کرنا پیارے آقا کو پسند تھا. اور ایک مرتبہ پڑھ کر آقا کی خوشی کا بھی انتظام کر دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. بیٹھ کر ہی بیان کرنے کا ارادہ تھا، عمر جاتی ہے آتی نہیں. کتنا عمر چھپائے تو بھی بالا بتا ڈالتے. گزشتہ عید الفطر کو بیٹھ کر بیان کیا. کچھ ساتھیاں جو پیچھے بیٹھے تھے انہوں بولے حضرت تمہیں دکھے اتنی حضرت. میں بولیا فرشتہ بیان کریا بھی گیا. خیر ان کی محبت ہے اور بات بھی صحیح ہے. بات کرنے والوں کو دیکھتے ہیں تو مزہ بھی آتا ہے، بات سمجھ میں بھی آتی ہے. ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، جن قربانیوں کا تصور بھی اگر کریں گے تو ہمارے پسینوں کی جگہ خون نکلے گا. ہم ایک آدھا پونا گھنٹہ کھڑے ہو کر پیروں کے درد کو برداشت کر لیں، یہ بھی صبر میں داخل ہے. صابرین میں حضرت اسماعیل ہوں گے، ان کے ساتھ ہمارا بھی نام ہوگا انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے میرے دوستوں کہ 2 عیدیں ہوتی ہیں ہماری، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. عید الفطر جو ہوتی ہے عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ خوشی کا حکم دیتے ہیں. عید الاضحیٰ جو ہوتی ہے وہ عبادت کے بعد عید نہیں، عید کے بعد عبادت ہے. فرق سمجھ میں آیا؟ اب آپ لوگوں کو یہاں سے جانا ہے دعا سے فارغ ہو کر. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا، جن کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ حضرات اپنے قربانی کی مصروفیات اور مشغولیت میں مصروف ہو جائیں گے. عبادت وہاں سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہوئی آئندہ کام ہوتا ہے. 2 عیدوں کے درمیان میں ایک فرق ہے. اور ایک فرق بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب طریقے سے بیان کیا ہے کہ عید الفطر کو جب جاؤ تو کچھ کھا کے چلے جاؤ. عید الاضحیٰ کو جب آؤ گے تو پہلے عید کی نماز پڑھو اور بعد میں جا کر کھاؤ. اور ایک بہت بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، مجھے چہرے پڑھنے کی بھی عادت ہے. کتے کی ایسے ہی بستر سے اٹھے، حمام کو گئے، کپڑے پہنے، عیدگاہ کو آگے. چہرہ بتا رہا ہے میرے سے زیادہ ناشتے کی ضرورت تم نہ ہے. ایک فرق ہے، ضروری نہیں. ایک بات عرض کرتا ہوں میرے دوستو، لمبا بیان نہیں کروں گا میں.
ہم لوگ مستحبات اور فضائل پر جتنا اہتمام کرتے ہیں، مولانا طیب صاحب اور دیگر علماء بیٹھے ہیں، میری اصلاح فرما دیں، ہم لوگ مستحبات، سنت غیر مؤکدہ اور فضائل پر ہم لوگ جتنا اہتمام کرتے ہیں، اگر وہی اہتمام فرائض و واجبات و سنن مؤکدات پر کر لیں گے، آج سارے عالم میں امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی بات نہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مستحب پر عمل نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ نفل پر عمل نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ سنت غیر مؤکدہ پر عمل نہ کرو۔ ایک مسلمان کو چاہیے، محمد کے غلام کو چاہیے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اعمال کے ناموں سے بے خبر ہو کر اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ یہ فرض، یہ واجب، یہ سنت مؤکدہ، یہ مستحب، یہ نفل، یہ غیر سنت مؤکدہ، یہ تمام اعمال کے اسماء نام ہیں۔ ان سے ہٹ کر بے پرواہ ہو کر ہر عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ جب بھی عمل کریں گے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، فرائض پر بھی عمل ہو جائے گا، سنتوں پر بھی عمل ہو جائے گا، مؤکدات پر بھی عمل ہو جائے گا، واجبات پر بھی عمل ہو جائے گا، اور نوافل پر بھی عمل ہو جائے گا۔ میں عنوان سے ہٹا نہیں اکرم صاحب، ایک بہت بڑا درد میرے ان ساتھیوں کے سامنے آج عید الاضحیٰ کے موقع پر آولہلی کی عیدگاہ سے دینا چاہتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے کہ قربانی واجب ہے، بالکل صحیح ہے کہ قربانی واجب ہے، اور اتنا سخت نبی نے فرمایا، جو مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہو، اگر وہ قربانی دیتا نہیں اور دینے کا ارادہ نہیں، اور اس کے نقل و حرکت سے انتظامات نظر نہیں آتے، پیارے آقا نے فرمایا، لفظ سنو میرے آقا کا، الفاظ سنو میرے آقا کے، جو اللہ کا بندہ مالدار ہو، تونگر ہو، مالک نصاب ہو، صاحب مال ہو، قربانی کے ایام میں قربانی دیتا نہیں یا دینے کا ارادہ نہیں، یا اس کے نقل و حرکت سے انتظامات نظر نہیں آتے، تو پیارے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ قرآن و حدیث کے الفاظ کی گہرائی، بشارتیں اور خوف سے واقف حضرات علماء کرام کو ان باتوں میں مزہ بھی آتا ہے اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ یہاں میں آقا کے فرمان سے دو باتیں بتاتا ہوں۔ ایک، فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، پیغمبر نے فرمایا جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی دیتا نہیں، وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ اس سے یہ بہترین بات نکلتی ہے کہ عیدگاہان کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں، میرے پیغمبر کی وراثت ہے۔ ایک مرتبہ عیدگاہ کو خرید لیے، اتنا حصے پر بھی غیر شرعی استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پراپرٹی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں اس عنوان پر جاؤں گا نہیں، وقت بھی اجازت نہیں دیتا، کبھی انشاءاللہ تعالی اس عنوان کا آپریشن یہ علماء کریں گے، پوسٹ مارٹم میں کروں گا، کیا مولانا؟ کیا زمین بھائی؟
قربانی واجب ہو کر آدمی قربانی نہیں دیتا، آقا نے فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے۔ پہلی بات یہ آتی ہے کہ عیدگاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، آقا نے اپنی طرف منسوخ کر لیا۔ اب ایک سوال کر سکتے ہیں، کارپوریشن گروڑا میں بھی عید کی نماز ہوتی نا، وہ بھی اللہ کے رسول کا، کیا ایسے کھجلی کے سوال نہ مسلمانات کرتے سو؟ یہاں نہیں کرتے بھی جانے کے بعد کرتے مولانا یہ آول ہنڈی کا عیدگاہ حضور کی پراپرٹی برابر اچھے۔ شادی محلہ میں بھی عید کی نماز ہو لگا رہے، آج کل میں آتے دیکھ لے کر آیا کئی کو بھئی شادی محل شادی کی جگہ، شادی کرو نماز کی جگہ نہیں، وہ فرض کاتبی پڑھنا ہے تو لو عیدگاہوں کو آباد کرو۔ خیر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عیدگاہ خریدے، بونڈری ڈالے، ڈاکومنٹس ہیں، پیپرس ہیں، یہ اللہ کے رسول کی پراپرٹی بول سکتے ہیں؟ یہ کارپوریشن میں سب ہوتا نا، اور جگہوں پر بھی ہوتے نا، کیا وہ بھی اللہ کے رسول کی جگہیں؟ کیا ارے پاگل، جگہ کو مت بانٹ، یہ جگہ ہی نہیں سارا عالم محمد کا ہے۔ جگہ کو بانٹتا ہے، کر دو یہ کر پہ، یہ تسلی ہے، یہ ان کی، یہ ان کی، یہ اس کی، یہ اس کی، یہ میرا، یہ تیرا، یہ تسلی ہے۔ رب کعبہ کی قسم سب نبی کا صدقہ ہے۔ سب نبی کا صدقہ ہے۔ عیدگاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص جگہ ہے۔ مدرسے میں پڑھتے پڑھاتا، ماحول بھی آج اس کو حاصل ہے۔ مولانا کو بڑی خوشی ہوگی، مولانا طیب صاحب کو بڑی خوشی ہوگی، مسجد اللہ کے گھر ہیں، مدرسے اور عیدگاہان اللہ کے رسول کے گھر اور میدان ہیں۔ مت آؤ، قربانی نہ دینے والے مت آؤ۔ دو باتیں حدیث سے نکلتی ہیں، ایک عیدگاہ کی اہمیت اور دوسرا قربانی کی اہمیت۔ نہ دینے والا نہ آئے، مطلب کیا نکلتا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیں میرے پیاروں۔ میں دسترخوان میں بھوکا اٹھ جاتا ہوں، بستر میں 2-3 گھنٹے سو کو اٹھ جاتا ہوں، جب بات کرنے کا موقع آتا ہے تو کوئی مضمون چھوڑتا نہیں، مجھے 10-15 منٹ ہی صحیح دے دو پیارو، ہونا کہ تو تمہارے گھر کا گوشت میں ہی لے لے کو جاتا ہوں، تم نہ جا کو دینے نہیں ہوا تو ملے۔ پوائنٹ سنو، حدیث کا سمندر دیکھو، آج کیسے مالدار۔ میں عنوان سے ہٹا نہیں، کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ سنت، مستحب، نوافل، سنت غیر مؤکدہ اور فضائل پر اتنی اہمیت آج ہم لوگ دیتے ہیں، فرائض پر دیتے، آج ہمارا یہ ہوتا، واجبات پر ہوتا۔ پیارے آقا نے فرمایا قربانی جس کے اوپر واجب ہے وہ نہ آئے۔ عیدگاہ کچھ آنا نہیں، یہ بھی نہیں بولے تمہارے گھر میں نماز پڑھ لے، یہ بھی نہیں بولے کہ تمہارے بنگلے میں نماز پڑھ لے، یہ بھی نہیں بولے کہ یہاں نماز پڑھ لے وہاں نماز پڑھ لے، کیونکہ عیدگاہ کے لیے، عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ہے شرط اول۔ 1-2 آدمی کھڑ کر عید کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک کثیر جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے نماز میرے آقا کو بہت پیاری تھی۔ بیٹھ جا بیٹے، نماز میرے آقا کو بہت پیاری تھی، تھی کہ نہیں تھی؟ آقا نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، وصال کا وقت قریب ہے، سب سے پہلے میرے آقا کے عاشق حضرت ابو بکر کو اشارہ مل گیا، دھیرے دھیرے اشارہ پورے صحابہ میں پھیلنے لگا۔ جب حضرت بلال کو بھی احساس ہوا، محسوس ہوا میرے آقا دنیا سے رخصت فرمانے والے ہیں، حضرت بلال نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون پہلے کون بات؟ الگ بات ہے، اشارہ میں نے سمجھ لیا، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کو خوش کرنے کا میرے لیے راستہ کیا ہے؟ کیا عمل کروں تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ آقا نے فرمایا بلال جتنا ہو سکے تو نماز پڑھ، تو نماز پڑھے گا خبر میں بھی میرے آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچی۔
اتنی پیاری نماز آقا کو، فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، مستحب ہو، نفل ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، تہجد ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، اوابین ہو، نبی کو نماز بہت پسند۔ عید الفطر کی ہو کہ عید الاضحیٰ کی، نماز بہت پسند۔ حدیث کے ذخیرے میں یہ طالب علم جتنا پڑھنے کا شرف پایا ہے، توجہ توجہ پیارو توجہ، مجھے 2 پیغمبر کے حدیثوں پر بہت خوف ہوتا ہے، بہت ڈرتا ہوں میں۔ ایک، مالدار حج نہیں کرتا تو نبی کا فرمان پڑھتا ہوں تو کلیجہ کانپتا ہے۔ مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، نبی کا فرمان پڑھتا ہوں تو کلیجہ پاش پاش ہوتا ہے۔ عمل کرنے میں دیر مت کرو۔ آقا ایک ایک انسان کی ہدایت کے چہیتے تھے۔ میرے شیخ قطب عالم نے ایک جگہ پر لکھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مرتبہ تقریباً 13 سال میں ابو جہل کے سامنے دعوت و تبلیغ پیش کیا۔ 3000 مرتبہ۔ کتنی تڑپ تھی رہے گی آقا کو۔ 2 مرتبہ دروازے بند کر دیے، خصم موت کی کھا لیتے ہیں، میں مریا تو انہیں آنا نہیں، انہیں مریا تو میں جاتا نہیں۔ 2 مرتبہ دروازہ آنے جانے والوں کے درمیان بند ہو جائے تو ہماری یہ حالت ہوتی ہے۔ ابو جہل تو نبی کے پاس آیا نہیں کبھی، جب بھی گئے تو نبی ابو جہل کے پاس گئے۔ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں پیارو، 3000 مرتبہ پیارے آقا اللہ اکبر، جس کی خدمت میں فرشتے آتے تھے، جس کی خدمت میں جبرائیل آتے تھے، میکائیل آتے تھے، اسرافیل کسی نبی کے پاس نہیں آئے سوائے میرے نبی کے۔ سور پکڑ لے کر کھڑے تھے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ کب آئے گی قیامت، لیکن حضرت اسرافیل کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی خدمت میں بھیجا۔ اسرافیل پوچھے قیامت نہیں، ارے اس وقت کیسے آئے گی قیامت جب تک کہ محمد نہ آئے۔ اسرائیل تو معلوم نہ، اول ہلی کو آتے ہی نہیں آتے کہ تو بولو میں بھی یہاں تھا جاتا ہوں، آتے نہیں آتے۔ وہ ذات اقدس کی خدمت جس میں کس خدمت میں ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ تو ملائکہ، پتہ نہیں کہ آج مولانا طیب صاحب عنوان کیوں ایسا ابل رہا ہے، ملائکہ تو ملائکہ۔ سن کر یاد رکھنا یہ بات پیارو، میرا نبی تو وہ نبی ہے جس کی امامت کا شرف پانے کے لیے انبیاء کی ارواح بھی آئی ہے۔ نبی کی فضیلت بڑی کی، فرشتے کی، ملائکہ کی فضیلت بڑی، نبی کی فضیلت بڑی ہے۔ میرے نبی کے دربار میں انبیاء آئے کیا بڑی بات ہے، جبرائیل آئے کیا بڑی بات ہے، میکائیل آئے کیا بڑی بات ہے، اسرافیل آئے کیا بڑی بات ہے۔ میرا نبی تو وہ ہے جس کی خدمت میں آدم کی روح بھی آئی، نوح کی روح بھی آئی، ابراہیم جس کی خوشی قربانی میں ہم لوگ عید منا رہے ہیں اس کی روح مبارک بھی آئی، اسماعیل کی روح بھی آئی، موسیٰ کی روح بھی آئی، عیسیٰ کی روح بھی آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے میرے نبی کی، کیا شان ہے میرے نبی کی۔ میرے نبی کی خدمت میں تو ایسے ایسے لوگ آئے ہیں۔ جبرائیل پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس 3000 مرتبہ گئے۔ پورے حدیث کے ذخیرے میں بہت ساری باتیں تو ڈرنے کی ہیں، لیکن 2 باتوں سے میرا کلیجہ کام جاتا ہے۔ ایک وہ مالدار جو حج نہیں کرتا، آج اس مجمع میں بھی بیٹھے ہوں گے میرے بھائی، میں تمہارا بھائی، بیان نہیں، تقریر نہیں، واز نہیں، یہ گفتگو ہے، بات چیت ہے، کتنے مالدار ہیں۔ ایک صاحب کو بھول کو میرے منہ سے نکل گا، حاجی صاحب بول کر
कम से कम छुपा लेना नहीं आए बु हजरत मंजे हाजी साहब बोलो न को हजरत मैं अभी हज कर नहीं। उनके घर में मेरा क़ियाम रहा, ऐसा घर था पूरे गांव को उन्हें हज करा सकते हो, इतनी दौलत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का बंदा हज फर्ज होकर हज नहीं करता, मेरे नबी ने फरमाया मुझे कोई परवाह नहीं, वो यहूदी होकर मरे के नसरानी होकर मरे के मजूसी होकर मरे। अब ये नमाज का मसला, ईदगाह को आए तो नमाज पढ़ना है ना। जो कुर्बानी नहीं देता, पैगंबर ने क्या फरमाया, उन्हें आया ना तू भी चलता, नमाज पढ़िया नहीं तू भी चलता। आया नहीं तो भी चलता, नमाज पढ़ा नहीं तो भी चलता। कुर्बानियाँ देने में हम लगा जितने नखरे करते ही ना, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्गान जिंदा होते तो हमारे बारे में क्या फतवे लगाते, ये सोचकर मैं डरता हूँ। कुर्बानी देने वाले की पहली किस्म, माल रखकर भी नहीं देते। दूसरी किस्म, जिहालत की वजह से नहीं देते। तीसरी किस्म, देते हैं लेकिन अल्लाह की रजा के लिए नहीं देते। चौथी किस्म, देते भी हैं, देने का इल्म भी है, अल्लाह की रजा भी है। ये चारवीं किस्म के लोग ही मुत्तकीन हैं, इन्हीं की कुर्बानियाँ कबूल होती हैं। पहली किस्म मालदार है, नहीं देते। अब और एक तरीका आ गया, मौलाना आपके पास आया होगा, किबला आप तवज्जो फरमाए कि भाई कुर्बानी दिए। नहीं हजरत, भान गरीब है, बेवा है, उसकी बेटी की शादी है हजरत, मैं 1.5 लाख की लेता था। सो क्या लेता था बोलूँ कि नको की, हालत खराब ही बते देव नको, कानून है नहीं, कानून का लिहाज करो, लेकिन हमें देने वाले बोलकर ये तो बताओ। हमें कुर्बानी में गाय देने वाले, हमें कुर्बानी में बैल देने वाले, हमें कुर्बानी में ऊंट देने वाले, हमें कुर्बानी में दुम्बा देने वाले, तुम्हें कानून बना दिए साहब, देरी नहीं, वो अलग बात है। जैसे हुकूमत बदलती कानून भी बदलेगा, वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला हमें देंगे। मंदिर 8-10 दिन से कहाँ जा रही हूँ कि वहाँ बोल रही हजरत यहाँ वो जानवर का नाम ही लियो नको, नहीं तो मैं गाय को क्या खाला बोलूँ। अच्छी बात है, अम्मा तो हमें बोलते थे नहीं, हमारी अम्मा हमने जो पैदा करी उन्हें, हमारी अम्मा उन्हें जो हमको पढ़ाए उनकी बीवी, हमारी अम्मा वो पीर है जिसकी वो हमारी अम्मा हमारे पीर की बीवी। हमारी अम्मा कौन है? अल्लाह अकबर, हमें जिससे निकाह करे उसकी अम्मा हमारी अम्मा है। इसके अलावा ईमान को सामने रखेंगे तो आपकी माँ है, मेरी माँ है, मेरी माँ तुम्हारी माँ है। किसी और का अकीदा है, वो अपने उनको खुदा मानते हैं, अम्मा मानते हैं, तो माने हमें माँ किसी सूरत से नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते। जो लोग मानते हैं उनसे कहते हैं भाई अम्मा को तुम्हारी रास्ते में मत छोड़ो, बेडरूम में रखो, सड़े सो पंडुआ खिलाओ, नको ताजे ताजे पंडुआ खिलाओ। सेब की, अंगूर की, अनार की गाड़ी में अम्मा आ जाई तो फिर डंडे से मत मारो, खिलाओ माँ माँ। हमें माँ नहीं मानते। तो गर्ज साहब क्या भी कुर्बानी के तो उन्होंने बोल रहे हैं हजरत इस साल मेरा जरा इरादा और भी अच्छा होगा। अरे गलती कर रहा है, अच्छा बोल रहा है। डॉक्टर इतने गोलियां दिया, बोलिया खाने के बाद खाओ बोल को। क्या बोलिया? खाने के बाद खाओ बोल को।
اب اگر مریض اپنی عقل استعمال کرے، گولیاں جتنے زیادہ ہی پیٹ بھر جاتا، پھر میں کھانا کہیں کو کھاؤں کا تو کیا ہوں گا؟ خالی گولیاں کھاتے کہ نہیں کہ ظہر کو گولیاں کھائے گا، مغرب کو صلاۃ الجنازہ، کون سا کام، کیسا کام، کب کرنا کرو، قربانی بھی دو، غریبوں کی مدد بھی کرو، قربانی دے کر غریبوں کی مدد کرو، 1.5 لاکھ کا نقصان نہیں ہوگا، 15 لاکھ کا فائدہ ہوگا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ کیا بھی قربانی نہیں حضرت، قربانی نہیں، میری بہن بیوہ ہے حضرت، اس کی بچی کی شادی ہے حضرت، یہ پیسے وہاں لگا ڈالیں گے بول کر رہے، ہمیں تمہارے سکا مولوی صاحب ایسے سنے سو حضرت، کیا بھی سننے، غریب بچہ کی شادی کرے تو 100 حج کا ثواب ہوتا ہے، میں قبر بابا بن گیا۔ آج کل تمہیں اپنے جملوں کی سند رکھنے کے واسطے ہمارے بیانوں کو استعمال کر رہے ہیں، خود کے بچوں کی شادیاں کرتے وقت یتیمہ بیوایہ مسکینہ یاد نہیں آتے، 12 15 قسم کے آئٹمہ دسترخوان میں رکھ کو کھائے بغیر اٹھا کو چھٹتے وقت یتیمہ بیوایہ مسکینہ یاد نہیں آتے، قربانی کا جانور دیتے وقت یتیمہ بیوایہ مسکینہ توپا، اللہ اجازت منجے دیتا ایسے لوگوں کو قربانی دیو بولے تو میں ان کو دیتا قربانی، شریعت جو ہے وہ کرو، نہیں دیتے مالدار، قربانی دو، 1 سال تک صحت کی ضمانت ہے، اسپتال کو چلے گئے تو جان کا بدلہ جان بولتے نہیں، کتنی بڑی پوائنٹ کی بات، ہمارے اساتذہ کی جوتیوں کے صدقے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسپتال کو کون کی چلے گا، سخت سیریس کنڈیشن میں ہے، لوگ بولتے ایک صدقہ بکرا کر ڈال بھئی، جان کے بدلے جان، اس کے اوپر بھی عقیدے آگے کیا، حضرت ہمارے بابا عیسیوں میں ہی ان کے طرف سے میں بکرا دینا بول کر ہوں، حضرت کو بکرا لے لے کو جا کو ہمارے بابا کے سر میں لگانا کیا، میں بولا عیسیوں میں ہی بابا، عیسیوں میں جا کو بکرے کا سر، عیسیوں میں ہم نہ جانے دے رہی نہیں، بیٹے کچھ جانے دے رہی نہیں، بیٹی کچھ جانے دے رہی نہیں، ابھی نے بکرا لے لے کو جا کو سر کو لگاتا کہتے جان کے بدلے جان دیتے نہیں، کئی کو جان کے بدلے جان دیتے، جائز ہے کیا جائز ہے، صحیح ہے کیا صحیح ہے، جان کو نقصان آ جائے تو کسی جانور کو ذبح کر کے صدقہ کرنے سے جان کی سلامتی بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، فقہ میں بھی ہے، جب جان کے بدلے جان دیے، ہماری اپنی طرف سے دیے تو صحت کی ضمانت ہے، اللہ فرماتا ہے تمہیں بھی قربانی دو، یہ تمہارے جان کا بدلہ ہے، اور جو حکم اللہ سے جڑ جاتا ہے کیا اس میں صحت نہیں رہے گی، اس میں صحت نہیں رہے گی، پہلی قسم جو ہے دیتے اتنی مولانا، دوسری قسم دیے تو اللہ بچانا، رتی بھی مسئلہ نہیں معلوم، حضرت اس سال میں میری طرف سے دیا، حضرت گئے سال میری طرف سے دیا، اس سال میں کس کی طرف سے دیوں حضرت، جہالت، پوچھتے نہیں پوچھتے، حضرت گئے سال امی کے طرف سے دیا، حضرت اس سال میں کس کے طرف سے دیوں، حضرت یہ سال میں پہلی مرتبہ قربانی دے دوں، حضرت حضور کے نام سے دیوں کہ میرے نام سے دیوں، ایسی جگہ لیلا کا کو اٹکا دو کہیں جواب دیتے ہوئے ڈر ہوتا، مسئلہ نہیں معلوم، 50 سال کے ہوگے مسئلہ نہیں معلوم، 25 سال کے ہوگے مسئلہ نہیں معلوم، 30 سال کے ہوگے مسئلہ نہیں معلوم، 1 سال بزنس کی فیلڈ میں اترتا ہے مولانا، پورے آئی ٹی کے قانون جانتا ہے، جی ایس ٹی کے قانون جانتا ہے، 1 سال کے اندر پورے فارمولے جانتا ہے، پورے طریقے جانتا ہے، 25 سال سے عبادت کر رہا ہے، مسائل نہیں معلوم، اتنی بھی جہالت، علم رو رہا ہے ہماری صورتوں پر، ہماری حقیقتوں پر علم رو رہا ہے، قرآن رو رہا ہے، نبی کی حدیثیں رو رہی ہے، ابو حنیفہ کا فقہ رو رہا ہے، امام مالک کا فقہ رو رہا ہے، احمد بن حنبل کا فقہ رو رہا ہے، اللہ اکبر، امام شافعی کا فقہ رو رہا ہے، 1 سال بزنس میں اترتا ہے، پورے بزنس کے ٹرکس معلوم ہو گئے،
کمانا بھی معلوم ہو گیا، ڈبانا بھی معلوم ہو گیا، یہ کیا کہتے ہیں آئی ٹی جو انکم ٹیکس کے مسائل معلوم ہو گئے، جی ایس ٹی کے مسائل ہو گئے، جی ایس ٹی جو ہے حضرت ہمارے مودی انکل کی بیٹی ہے نا، پورے فارمولیٹیز معلوم ہو گئے، سب قانون معلوم ہو گئے ہیں۔ 50-25 سال سے قربانی دے رہے ہیں، نہیں معلوم کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، اماں کے اوپر واجب ہے، بابا کے اوپر واجب ہے، میرے اوپر واجب ہے، میری بیوی کے اوپر واجب ہے، میرے بچوں کے اوپر واجب ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ ایسی جہالت بھری زندگی کرنے سے اللہ کے پاس دعا کرو ایمان والی موت دے دے، کم سے کم یہ جہالت کی زندگی سے خبر کا گڑا بہتر ہے، جنت کا منظر بہتر ہے۔ دیتے گھر میں 8 آدمی ہیں، 1 بکرا، 2 تھے میاں بیوی، 1 بکرا۔ یہ عورتاں بھی اللہ بچانا، کم سے کم اتنی کلپ تو ان کو سناؤ۔ مرداں عورتوں کو سامنے رکھیں گے تو مردوں سے زیادہ عورتوں پر قربانی واجب ہے، کی کہتے ان کے پاس ہی تھے سو۔ ارے مجھے معلوم بابا، میں شادی شدہ پی ایم ہوں، مردوں سے زیادہ ان کے پاس ہے، کم سے کم 2-3 تولے سونا چاندی تو ہے ان کے پاس، ہے نہیں ہے؟ تم نہ کیسا معلوم ہو، معلوم تم نہ چھپا کو رکھتے ہی سو، کی کہتے تمہیں چھوڑتے ہی نہیں۔ 2 میاں بیوی ہیں گھر کے اندر، 1 بکرا دیتے ہیں۔ یہ عورتاں بھی عجیب عورتاں ہیں، عورتاں کو پوچھے کیا ماں قربانی کا کیا کہتے ہو، ہم نہ کیا معلوم، ان کو معلوم، ان کا سب ان کو معلوم، ان کا سب ان کو معلوم، قربانی کا مسئلہ ہے کہ ان کا ان کو معلوم۔ جا کے عورتوں کو بتاؤ، تمہارے پاس سونا ہے، تمہارے پاس چاندی ہے، تمہارے پاس کیش ہے، تمہارے اوپر قربانی واجب ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو قربانی جہالت کی وجہ سے نہیں دیتے؟ کم سے کم 4 گھنٹے ہونا، مجھے 4 گھنٹے۔ تیسری قسم بتا دیتا ہوں میں آپ کو، دیتے ہیں دکھاوے کے ساتھ دیتے ہیں، دیتے نہیں، دکھاوے کے ساتھ دیتے ہیں۔ 1.5 لاکھ کا بڑا جانور لینے کی کیا ضرورت ہے جب 30-35 ہزار روپے میں آ جاتا؟ 80 ہزار کو چھوٹا جانور لینے کی کیا ضرورت ہے جب 25-30 ہزار کو آ جاتا؟ وہ دروازہ مار کر کون کے بھی غریب اللہ کے نام میں کہتی ہوئی دیو با بولے تو 10 روپے نہیں دیتے۔ کبھی آپ نے فتوے پوچھے، علماء سے رابطہ کیا کبھی آپ نے کہ اس قسم کی قربانی؟ اچھا جانور دینا یہ حدیث میں ہے، موٹا تازہ دینا یہ حدیث میں ہے، کھانے پینے والا دینا حدیث میں ہے، صحت مند دینا حدیث میں ہے۔ حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ قربانی کے جانور پر تم جتنا پیسہ لگاؤ گے جنت کا اتنا درجہ بڑھے گا، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ سگی بہن کے بچے اسکولوں کا ایڈمیشن نہیں ہوا، ہمیں جانورہ لینے کو دکھا رہی ہے۔ سگے بھائی کے بچے اسکول کا ایڈمیشن نہیں ہوا، جانورہ لینے کو پھر رہی۔ چچا باپ کی طرح ہم کو پالا، آج وہ پریشان ہے، جانورہ لے کر پھر رہی۔ میں ریکارڈ ہو رہی ہے نا بات، آپ تحقیق کر لو۔ میرے سے بہت بڑے بڑے حضرات علماء کرام ہیں، آپ پوچھو آپ کے آول ہڑی میں مفتیان ہیں الحمدللہ۔ اب یہ آول ہڑی چھوٹا گاؤں نہیں ہے، بنگلور کا ایک بہترین سٹی ہے، یہ سٹی شہر ہے، ایک اچھا محلہ ہے، مدرسہ ہے، عیدگاہ ہے، مسجدیں ہیں، علماء ہیں، طلباء ہیں۔ پوچھو جب مسئلہ جائز طریقے سے 30-35 پہ پورا ہو جاتا ہے اور آپ قربانی کے لیے 1 لاکھ ہی رکھے ہیں تو 30-35 میں مسئلہ حل کر کو پھر اس کے بعد کیا کرو؟ بقیہ پیسے خیر خیرات میں کرو۔ اور جن کے اوپر قربانی سب سے پہلے میں ہوں نہیں، میرے اوپر کا واجب میں ادا کرنا، میرے اوپر قربانی واجب ہے کہ میں ریسرچ کرنا۔ میں پہلے ہمارے ابا زندہ ہی، کھلائے ہم نہ، پلائے ہم نہ، پنائے ہم نہ، دھلائے ہم نہ، سب اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن میرے اوپر کا واجب باقی رکھو، میرے بابا کی طرف سے دینا مجھے ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے منڈی تمہیں اللہ بابا آئی
کسے کسے آئی ہاتھ اٹھا, شاباش. نیکسٹ الیکشن کانگریس یہاں کھڑوں میں. میرے اوپر واجب ہے, مسئلہ سنو پیارو, 4 گھنٹے تقریر کرنے کا جو ثواب ہے, ایک مسئلہ بتانے کا اس سے 100 گنا زیادہ ثواب ہے. میرے اوپر قربانی واجب ہے. میرے ابا زندہ ہی فار ایگزامپل مثال بول رہا ہوں میں, تو پہلے میرا واجب وجوب ادا کرنا, پیسے ایکسٹرا رہے تو پھر ابا کی طرف سے دیو, اور ایکسٹرا رہے امی کی طرف سے دیو, اور رہا بیوی کی طرف سے دیو, آقا کے نام سے ضرور دیو. پہلے ہمارا واجب ادا کرو, کیونکہ آقا ہمارے طرف سے دیے ہی ہیں, ہمیں آقا کی طرف سے دینا. پہلی قسم دیتے نہیں, دوسری قسم جہالت میں مبتلا دیتے, تیسری قسم دکھاوے میں, دکھاوا نماز میں دکھاوا نہیں, روزے میں دکھاوا نہیں, حج میں دکھاوا نہیں, کسی کام میں دکھاوا نہیں. دکھاوے کے ساتھ عمل جو کرتا ہے حشر کے میدان میں فقیر و کنگال بن کر اٹھے گا. ایک بکرا نظر نہیں آئے گا, ایک گائے نظر نہیں آئے گی, ایک بیل نظر نہیں آئے گا, ایک اونٹ نظر نہیں آئے گا, ایک دمبا نظر نہیں آئے گا. پلسرات میں کھڑے رہیں گے, مولانا بولنے کرتے پلسرات میں ہمارے بکرے آتے ہیں, کہتے کو بول کو, آخر میں فرشتے آئیں گے, آ کر بولیں گے توج بکرا توج چڑھ, میرے کہاں گئے بکرے, میرے کہاں گئے گایا, میرے کہاں گئے بیلا. فرشتے بولیں گے ہم نہ کیا معلوم ہے, اللہ سے پوچھتے. اللہ سے پوچھیں گے, حدیث بابا, اللہ سے پوچھیں گے. اللہ بولیں گے انہیں دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کریا ہے, دنیا میں ہم نے اس کی شان بھی بڑھائی, واٹس ایپوں کو وائرل بھی کرایا, سب کے زبان سے تعریفہ بھی نکالے, عمل بھی کریا, ختم بھی ہوا. یہاں خالی ہے, یہاں خود چل کو جانا پڑے گا, چل کو جانا پڑے گا. یہاں دکھاوے کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھنا, روزہ بھی نہیں, زکوٰۃ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. خلوص سے کرو, دل سے کرو. حضرت ابراہیم جب قربانی دے رہے تھے کون تھا وہاں؟ حاجی صاحب مولانا بیٹے, مولانا بیٹے, مولانا بیٹے, اکرم صاحب بیٹے, پوچھ کے دیکھو واحد صاحب بیٹے, محبوب صاحب بیٹے. جو جگہ ہے نا قربانی کرنے کی, ایسا روڈ, یہ پہاڑ, جو نہیں گئے ان کو سمجھانا چاہتا ہوں, یہ پہاڑ بھی لمبا بڑا. وہاں اوپر ایک مرتبہ میں گیا ہوں, 2006 میں ایک مرتبہ پہاڑ بھی چڑھا ہوں. اب پوری پابندیاں آ گئی ہیں, وہ سیڑھیاں بھی نہیں ہیں وہاں پر, پکڑ لے کو جانا تھا. سو چڑھ کو جا کو دیکھا تو اتنی جگہ ہے, اتنی جگہ ہے. وہاں بٹھا کر ابراہیم و اسماعیل کا مذاکرہ ہوا. سو دور دور تک بندہ بھی نہیں, بشر بھی نہیں, کون بھی نہیں, کیا بھی پرندے گرندے اڑنے کو رہے تو اڑنے کو رہے. ایسی جگہ پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے بکرا نہیں, بیل نہیں, گائے نہیں, اونٹ نہیں, خود کے بیٹے کو. اللہ اکبر. یہ جمعہ میں نے کہا کہ اگر بیٹا انکار کر کو چیخے بھی مارتا تو بچانے والا کوئی نہیں تھا وہاں پر. لیکن ان کا مقصد بھی اللہ کو پانا, ان کا مقصد بھی اللہ کو پانا. انہوں بھی اپنی محبت اللہ کو دکھانا, انہوں بھی اپنی محبت اللہ کو دکھانا. چاقو تک کلے میں رکھ دیے, کوئی دیکھنے والا نہیں, اللہ کے لیے کرے. قیامت دیکھ رہی کہ نہیں دیکھ رہی ہے؟ ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے لیے کرو. اللہ ایسے ڈسپلے کریں گے, ایسے ساری دنیا میں اس عمل کو رکھیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہماری محبت میں قربانیاں دینے والوں کے عمل کو ہم ضائع نہیں کرتے. آخری بات بتا دیتا ہوں, چوتھے نمبر کے جو ہوتے نہیں, الحمدللہ وہ مسائل کو سامنے رکھ کر, اخلاص کو سامنے رکھ کر, بڑے شوق کے ساتھ حالات کو بھی سامنے رکھ کر قربانی دیتے ہیں. حالات کو بھی, قانون کو بھی نہیں لیتے. کیا ضرورت ہے قانون کو بھی نہیں لینا. ابھی پکڑا پکڑی کی چلتی نہیں, اس وقت بکرے دو. جن کے اوپر واجب نہیں ہے, جن کے طرف سے دینا ضروری نہیں, ان کے نامہ سب لا کو ٹھوس کو خامخواہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. بڑا جانور لینا اس وقت دینا مشکل ہے, تو اسی کی قیمت میں ہماری بیوی کی طرف سے 2 بکرے لے کر دے ڈالو, ہوگا قصہ ختم. جن کے اوپر واجب نہیں ہے,
جن کی طرف سے دینا ضروری نہیں، ان کے حصے بھی جوڑ کر ہم عمل کو اتنا پریشان بنا لیتے ہیں، اتنا پریشان بنا لیتے ہیں۔ میں یہ بات سیاسی نہیں بول رہا ہوں پیارو، میرا دل دکھتا ہے، درد ہوتا ہے، میں صاف بات کرنے والا ہوں۔ قربانی کے سیزن میں جانور کو لے لے کو قبول ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ اتنا نہیں ڈرتے جتنا پولیس والے سے ہمیں ڈرتے۔ قبول ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ اتنا نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ سے۔ کون کہاں دیکھ لیتا کہ فون کہاں کر ڈالتا کہ رات کو بھائی کو دروازہ مار لیتے انرے کتا اللہ ہمارے ساتھ ہے، اسے راضی کر لو، انشاءاللہ تعالی حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب بھی دیکھیں نہیں رتی ہم لگا کیا کی تڑپے، آپ لوگاں سب تڑپے، رتی کوششاں کرے حالات کیسا بدلے۔ اگر 100% ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ہو گئے، اللہ پاور ہی نہیں چھینے گا، کرسیاں بھی چھین لے گا۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا خالق اپنا مالک اپنا رب افضل ہے، ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ ہم نا کیا ضرورت ہے، ہمیں اللہ کو راضی کر لیں گے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ میں بہت اس بات پر افسوس کرتا ہوں، جانور خرید لے کو مولانا ہمیں اتنا نہیں ڈرتے، حالانکہ ذبح کرتے وقت بھی قبولیت کا خوف نبی نے سکھایا۔ اے اللہ تقبل منا، اللہم تقبل منا کما تقبلت من ابراہیم خلیلک و محمد نبیک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانور کاٹوں سب نہیں، بس قبول کر لے، جیسے تو ابراہیم سے قبول کیا، میرے نبی سے تو نے قربانی کو قبول کیا، ویسے قبول کر لے بول کر نبی دعا سکھا کو تڑپ پیدا کر کو گئے ہی۔ ہم نہ قبول ہوتا کہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی فکر نہیں ہے، ہم نہ فکر کیا، بچ کو کاٹ ڈال کو باٹ ڈال کو کھالے کو بیٹھ گئے تو ہم نہ واٹس ایپ میں میسج آ جاتا آسمان سے تمہاری قربانی قبول ہوگی۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں عرض کرنا چاہتا تھا میں، وقت کا تقاضا ہے، آپ کی بھی مصروفیت ہے۔ شروع میں بتایا میں ایک عمل کو سامنے رکھ کر دوسرے عمل کو غارت مت کرو۔ ہمارے عیدین کا یہ نظام ہے، طریقہ بتاتے، نماز پڑھتے، عربی خطبہ دیتے، اردو بیان کرتے، دعا کرتے۔ اب جاؤ، آج کا دن بھی قربانی کو تمہارے لیے ہے، رات بھی قربانی کو تمہارے لیے۔ لوگ بولتے رات میں کاٹنا نہیں بول کر، غلط بات ہے، روشنی کا پورا انتظام ہے تو رات میں بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس صورت میں کاٹنا مکروہ قرار دیا گیا ہے، پورے روشنی کا انتظام ہے، پانی کا انتظام ہے، سہولیات ہے، تو رات میں بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے میں آپ کو 10:05 اب ایک 5-10 منٹ دعا بھی 10:15 بجے چھوڑ دیا۔ آج سارا دن، پوری رات، کل سارا دن، کل کی رات، پرسوں عصر تک آپ کے پاس وقت ہے، اطمینان سے عمل کرو۔ گوشت بانٹو، بانٹو گوشت، بکرا کاٹ کو بانٹو رے بابا، بانٹو، اللہ کے واسطے بانٹو، جا کو دینا سو، لینے والے آگے تو تھینک یو بول کر دینا، لیکن ہمیں قربانی کرتے سو کیا معلوم، کاٹنے سے پہلا بکرا باہر رہتا، کاٹنے کے بعد فریج میں اطمینان سے رہتا، پائے بھی اٹھا لیتے، سرے بھی اٹھا لیتے، کلیجی بھی اٹھا لیتے، بوٹی بھی اٹھا لیتے، دل بھی اٹھا لیتے، تکے تکے گوشہ بھی اٹھا لیتے، تقوی دکھانے کے واسطے ہڈی کے ٹکڑے لے لگاتے۔ ہونے والی قربانی قبول، وہ بھی غارت ہوتی۔ کون تو بھی منگنے والے وہ پایا دیا، بڑے کا دیا تو دیا، چھوٹے کا دیا، منگنے آتے نا غریباں کو سرا کن بھی دیا، بڑا دل رہا تو بوٹی اٹھا کو دیتے۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ وہ گوبر گیبر رہتی نا تھیلی، اسے یہاں کیا بولتے ہیں؟ بوٹی، بوٹی اٹھا جائے۔ اچھا دیتے وقت لینگویج
ले बा गोश्त लेको जाओ बा, तुम्हें गोश्त दो, हड्डी कट दो, ले लो जे। फिरौन की, नमरूद की मनो काटने से पहले आ जाएंगे, टाइम दे डालो, 3 बजे आओ बा, दे दूंगा। जितना गरीबों से नरमी से बात करेंगे उतना दिल साफ होगा, अल्लाह के रसूल खुश हो जाएंगे। मालदार उम्मत गरीब उम्मत दोनों में अल्लाह के नबी गरीब उम्मत से ज़्यादा मोहब्बत करेंगी। आ जाएंगे बाद में गैर मुस्लिम भी आमिल बनी पा प्लीज़ ऐसे बोलना, रिक्वेस्ट 4 बजे आओ भाई। 57 को भी ऐसा खड़े तो आ जाएंगे मामुआ प्लीज़। मामुआ काली फिर न कोई मदनपल्ली से कल रात को 3 बजे आ रहा हूँ, एक गाड़ी को मामुआ पकड़ लिया। मैं भी उतरे, देखा नको मोहब्बत से आजीजी से बात करो गरीबां को। मुसलमान हो के गैर मुस्लिम, हमारे नबी सबसे मोहब्बत किए हैं। बाद में आओगे उसके बाद अच्छे टुकड़े, एक हड्डी नहीं सो टुकड़ा, रत्ती दो, अच्छा दो, थोड़ा दो, अच्छा। एक हड्डी नहीं सो टुकड़ा, एक हड्डी का टुकड़ा, दोनों मिला लो। पूरा बकरा गोश्त है कि हड्डी भी है? हड्डी। पूरा बकरा हड्डी है कि गोश्त है? गोश्त भी है, हड्डी, दोनों को अलग अलग कर डालो। पैगंबर ने फरमाया गोश्त के 3 हिस्से करो। इस हदीस की शरह में यह हदीस कहता है 6 हिस्से करो। हदीस से हटकर नहीं, मौलाना तवज्जो चाहता हूँ। 6 हिस्से करो, टिक्के 1 कर डालो, हड्डियाँ का 1 कर डालो, टिक्कों को 3 टुकड़े करो, हड्डियाँ को 3 टुकड़े करो, 3 हिस्से करो। इसमें से 1 टुकड़ा, इसमें से 1 टुकड़ा, इसमें से 1 टुकड़ा, इसमें से 1 टुकड़ा मिला को दो। उन्हें भी गया तो खुश होकर दुआ देना, उन्हें लेको तो चले जाता, घर को जाको खोल को देखता, बकरे से ज़्यादा हम ना गले बेवार से क्या दिए। देखो उनके सास के घर को हमें दिए सो हड्डी इनको, उन्हें घसीट रहा सो हमारे सास के घर को। कई को गालियाँ सुनते रहे, बाबा चल रहा नहीं चल रहा है। ये टुकड़े के वास्ते सास के घर की पूरी इज्जत बर्बाद करते आप। देना था उसकी साली को, क्या करी बेचारी साली, उसके साले को देना था, बाद उस काउंसलर का घर उसे देना था। ये टुकड़े को उन्हें पूरा कर्नाटक घसीट रहा है, पूरा इंडिया घसीट रहा है। ये सब नहीं होना बोलकर ही अल्लाह के रसूल ने तरीका बताया, 3 हिस्से कर डालो, एक तुम्हें रख लियो, एक दोस्ता को दो, भाया को, भाना को, खालावा को, चिचावा को दो, एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। 2 ऐलान पेश कर देता हूँ। एक ऐलान ये है कि ईदगाह का चंदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शौक़ से आप लोग देते हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम। बेंगलुरु के ईदगाहों में 2-3 ईदगाह ही ऐसे हैं जहाँ पर लोग ईदगाह को बहुत दिल और खुलूस के साथ देते हैं। झोलियाँ पकड़ी जाएंगी, गेट के पास साथियाँ खड़े रहेंगे, कोई खाली हाथ न जाए, सब के सब देते हुए जाएं, देंगे इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा भी अगर 100 रुपये दे डालिया, मदरसा भी है, चमड़े ला कर देंगे। अब चमड़ों की वैल्यूज ख़त्म हो गई हैं, चमड़ा देते वक्त साथ में 200 रुपये की रसीद भी काट लो। खाली काटाई के माहौल में बीड़ी सिगरेट को 500 रुपये जारी, चमड़े के साथ मदरसों को 200 रुपये दे दो, काफ़ी फ़ायदा होगा। वक्त नहीं है, तमाम बातें मैं कभी जुमे के मौके पर अर्ज़ करूँगा, ज़रूर देकर जाए। दूसरा ऐलान करते हुए दर्द भी होता है, मुझे तकलीफ़ भी हो रही है। ये किताब हमारे शेख आलम हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहू की किताब है। हमेशा मेरे निहायत दोस्त हम सफ़र जनाब अलहाज ज़बीउल्लाह साहब लेकर आते एक किताब और फ़रोख्त करते, आप लोग लेकर जाते। उनका एक हादिसे में इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। किताब का नाम है घर जन्नत कैसे बने, बड़ी अच्छी किताब है, बहुत मामूली कीमत है। बच्चे आए हैं, ख़ुद उनका बेटा भी आया है। आप मुझसे जो ख़रीदना चाहते हैं 100 रुपये 125 रुपये है, कुछ है किताब कीमत, ज़रूर लेते हुए जाएँ। मदरसे पढ़ने लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह।
لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك الخير كله ولك المجد كله. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. ہم تیرے عاجز بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، آصف بندے ہیں، بے یار و مددگار بندے ہیں. تو ہی ہمارا مأویٰ ہے، ملجا ہے، سہارا ہے. کائنات میں مولا کریم ظاہری طور پر بھی کوئی ہمارا نہیں سوائے تیرے. تو ہی ہمارا تھا، ہمارا ہے، تو ہی ہمارا رہے گا. ہم تیرے تھے، تیرے ہیں، تیرے رہیں گے. پیارے اللہ، ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں. تیرے نبی کے میدانوں کے ماحول میں بیٹھ کر عید الاضحیٰ کی واجب نماز ادا کر کے ایک اہم عبادت کرنے سے پہلے پوری امید کے ساتھ تیرے دربار میں دست بدعا ہے. اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، ایمان، عقائد، اعمال کی حفاظت فرما. مولا دوسری عید گزر رہی ہے فلسطین پر، غزہ پر، وہاں پر. اے اللہ امن و امان کے فیصلے فرما، فرشتوں کو اتار دے، دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے، ہلاک فرما دے. جتنے اب تک شہادتیں پیش کی ہیں سب کی شہادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما. جو باقی ہیں اللہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی اوپر سے نیچے سے، دائیں سے بائیں سے، سامنے سے پیچھے سے حفاظت فرما. ہر جگہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. پیارے اللہ، قربانی کا موسم اور حج کا موسم ہے. تیرے عاشقین تیرے اور تیرے حبیب کی دعوت پر عازمین، زائرین سب حاضر ہوئے ہیں. سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. سب کے دعاؤں میں پوری امت کا، ہمارا سب کا حصہ عطا فرما. اے اللہ جو بھی قربانی دے رہے ہیں سب کی قربانیوں کو قبول فرما. ایک ایک مال کا اجر عطا فرما، ایک ایک خون کے قطرے کا اجر عطا فرما. اے اللہ
اطمینان کے ساتھ اس عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں صحت عطا فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جن بچے اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی صالح جوڑے عطا فرما، جن کو اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، ان کی اولاد ہے فرما بردار اولاد عطا فرما، ہم تمام کو صالحین میں شامل فرما، عابدین میں شامل فرما، خانتین میں شامل فرما۔ اللہ دنیا کی تمام جائز ضرورتیں ہمیں پوری پوری عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہے ادائیگی کی شکل و صورتیں پیدا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ اس پورے علاقے میں رحمتوں کے برکتوں کے عافیت کے فیصلے فرما، اتحاد اور اتفاق کے فیصلے فرما۔ اللہ اس بڑے عیدگاہ کی تعمیر اور توسیع میں اب تک جس کا حصہ لگا ہے سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، آئندہ جس کا لگے گا بہترین بدلہ عطا فرما۔ ہماری دنیا بھی بہترین بنا، ہماری آخرت بھی بہترین بنا۔ اے اللہ ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے مولا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فضل سے قبول فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی اور جن کے سروں میں والدین کا سایہ نہیں ان کی اور آباء و اجداد کی سب کی مغفرت فرما، ہماری دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔